جناب صدر جلسہ شہر باگل کوٹ کے علماء اکرام، عمائدین شہر، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشیں لاڈلی ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گنہگار کو اس لائق سمجھا کہ اتنی پاکیزہ محفل میں کچھ بولا جائے۔ لیکن آج کا پروگرام کچھ الگ نوعیت کا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کے پروگرام کا وقت کی قلت ہے، ورنہ آپ یقین جانو آپ کا یہ شوق، آپ کا یہ ذوق اور آپ کی یہ محبت دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں صبح تک آپ سے بات کرتا رہوں، لیکن ناظم جلسہ نے وقت کی کیلی ڈال دی ہے، بریک لگایا ہے کہ 9 بجے آج یہ پروگرام ختم کرنا ہے، 9 بجے تک آپ کو بولنا ہے، اور 9 کے بعد نکاح کا انتظام ہے جو آج کا اصل پروگرام ہے۔ اور آپ یقین جانیے آج میں اس لیے بھی ناظم جلسہ کے دیے ہوئے وقت سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ آج کی رات ان کے لیے جن کا نکاح ہونا ہے زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ان کو وہ رات ملنے والی ہے جس رات کی مثال پروردگار عالم نے قبر کے تعلق سے دیا ہے کہ جب باگل کوٹ کا کوئی نیک آدمی مرے گا اور مٹی کے حوالے ہوگا، اور جب قبر اپنے آغوش میں لے لے گی تو فرشتے کہیں گے قبر کے اندر کہ آپ اس طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح سہاگ رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 12 مہینے کے 360 راتوں میں سے میرے رب کو کوئی رات سمجھ میں نہیں آئی، اور سمجھ میں آئی تو یہ رات جو آج ان کو ملنے والی ہے۔ اب اگر ہم لیٹ کر دیں تو آپ جانتے ہو سب لوگ تو دعا دیں گے، لیکن یہ دونوں گارنٹی بد دعا دے گا، اور ہم کسی کی بد دعا لینا نہیں چاہتے ہیں۔ نہ عمر فاروق بچیں گے، نہ مولوی جمیل بچے گا، اور نہ حضور والا چاہے کنڑا میں تقریر کرے یا تمل میں کرے، بد دعا پڑے گی ہی پڑے گی۔ ہمارے علاقے میں بہار، یو پی وغیرہ کی طرف ظہر کی نماز کے بعد پروگرام ہو جاتا ہے، اور عصر سے پہلے دلہن کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک چچا بڑے تجربہ کار کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو دولہا بیٹھا ہے نا نکاح کے بعد، یہ دل ہی دل میں کیا دعا کر رہا ہے معلوم؟ کہ اللہ آج کے دن کو بھی رات میں ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات اٹھاؤ۔
آپ کی تاریخ میں لکھا ہے جب سے امام غزالی بالغ ہوا موت کے آخری سانس تک پوری زندگی میں فقط 2 فجر کی نماز قضا ہوئی. لوگوں نے پوچھا وہ کون سی فجر تھی؟ امام غزالی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. فرمایا ایک وہ رات تھی جب میری ماں بیمار پڑ گئی اور مجھ سے کہا بیٹا پانی لے کر آ. میں جب گلاس میں پانی لے کر آیا میری امی سو گئی تھی، ان کو نیند آ گئی تھی. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، سرہانے میں کھڑا ہو گیا کہ جب میری ماں اٹھے گی میں پانی دوں گا. امام غزالی کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، آخری پہر میں امی اٹھی، میں نے پانی پلایا، زمین پر بیٹھ گیا، نیند آ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی. فرمایا دوسری رات شادی والی رات تھی، میں اپنے محبوب سے باتیں کرتا رہا، وہ پوری زندگی کے کہانی سناتا رہا، اپنے ارمان ان کو بتاتا رہا، وہ اپنے جذبات مجھے بتاتی رہی. ساری رات گزر گئی، اخیر پہر میں نیند آئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا آپ جب سے بالغ ہوئے آج تک کتنی فجر کی نماز گئی ہے، میں کہوں گا بیٹا یہ مت پوچھ، یہ پوچھ کہ کتنی نماز ملی ہے فجر کی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ تہجد کے ساتھ فجر پڑھنے والے ہو، یہ ہم مولوی بیکار کے لوگ ہیں جن کی نماز فجر چھوٹتی رہتی ہے. تو اگر آج لمبی تقریر کر دیں تو آپ جانتے ہو مذکر اور مؤنث دونوں کی طرف سے اندر اندر بد دعا ہوگی، اللہ یا تو مائک بند ہو جائے یا مولوی کی زبان بند ہو جائے. خامخواہ ہماری خوبصورت رات کو برباد کر رہا ہے. اور مغرب میں رات ہوئی ہے، 8 بجنے والا ہے. آپ اندازہ لگاؤ ان بیچارے اور بیچاریوں کا کتنا گھنٹہ ہم نے برباد کر دیا. تو بات مختصر کرنی ہے. کتنی؟ زور سے بولو نا. گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا مسئلہ تو ہے نہیں. پورے ہندوستان میں الحمدللہ آج ہی سب سے کم موقع ہم کو ملا ہے. بہت خوش ہوں میں. اللہ مفتی عمر فاروق کو کروٹ کروٹ مرنے کے بعد ابھی نہیں جنت عطا فرمائے. ایک بات فقط نکاح کی عظمت کو سمجھو. کس کو بولو؟ کس کو؟ مقام نکاح اور فضیلت نکاح اور عظمت نکاح کو 2 لفظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرو. مذہب اسلام کے اندر 7 طرح کی عبادت ہے. کتنی؟ کتنی؟ پکا یاد ہے نا؟ ایک کوئی کھڑا ہو کر کے گنا دے مولانا 1 نمبر یہ، 2 نمبر وہ، 3 نمبر دو. ابھی میں محنت کی کمائی سے 1000 روپیہ انعام دوں گا. ہے کوئی؟ 7 طرح کی عبادت ہے. کتنے؟ نمبر 1 فرائض. نمبر 1 جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان. نمبر 2 واجبات یعنی واجب عبادت. نمبر 3 سنت مؤکدہ. نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ. اور نمبر 5 نوافل
اور نمبر 6 مستحبات. کتنے ہوئے؟ اب ایک اگر زیادہ بولا گیا تو ہم کیا کریں؟ یہ 6 طرح کی عبادت ہے مذہب اسلام کے اندر. اب اگر کوئی بندہ عبادت کی فہرست بنانا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر عبادت کی لسٹ نہیں بنا سکتا. بنا لے گا؟ ارے بولو بنا لے گا؟ ایمان والے کا چلنا عبادت، ایمان والے کا بولنا عبادت، ایمان والے کا چپل پہننا عبادت، ایمان والے کا کھانا عبادت، ایمان والے کا پینا عبادت، ایمان والے کا سونا عبادت، ایمان والے کا کپڑا پہننا عبادت، ایمان والے کا بال میں کنگھا کرنا عبادت، ایمان والے کا دانت صاف مسواک سے کرنا عبادت، ایمان والے کا سرما لگانا عبادت، ایمان والے کا گہری نیند میں سونا. اب نہیں بولو گے؟ تو ایمان والا اگر عبادت کی لسٹ بنانا چاہے تو فرائض واجبات سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر ارے نفلی عبادت اتنی ہو جائے گی کہ قیامت تو آ سکتی ہے اور سمندر خشک تو ہو سکتا ہے مگر عبادت کی لسٹ نہیں بن سکتی ہے. بنے گی؟ ارے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ مجھے دیکھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، پوچھ لو آپ. بات سمجھ میں آئی؟ ایمان والا بال بھی رکھے تو عبادت، ایمان والا بال منڈوائے تو بھی، لیکن یہ بیچ والا بال جو ہے نا الہڑ کٹین، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اور مومن کی ہر سانس عبادت تب بنے گی جب مصطفیٰ کی سنت کی چادر ڈال دی جائے. اگر سنت سے ہٹو گے تو جو عبادت تمہیں جنت میں لے کر جانے والی تھی اب جہنم میں لے کر جائے گی. تو ہم عبادت کی لسٹ نہیں بنا سکتے، اتنی عبادت کی شکلیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ مگر پورا قرآن اٹھاؤ، پوری حدیث اٹھاؤ، اقوال صحابہ اٹھاؤ، حیات علماء اور حیات اتقیاء دیکھو، آپ کو شریعت محمدی میں فقط 2 عبادت ایسی ملے گی جس کی بنیاد فرش پہ نہیں عرش پہ ڈالی گئی. کتنی عبادت؟ ارے بابا ہم گلا پھاڑ رہے ہیں، آپ آہستے سے تو بول دو. کتنی؟ 2. فقط پورے اسلام مذہب کے اندر 2 عبادت ہے جس کی بنیاد زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، اور سدرہ پہ نہیں، بیت معمور پر نہیں، بلکہ بیت معمور سے آگے رکھی گئی. ایک ہے نماز. پوچھو، میرے جانے کے بعد پوچھ لینا. ایک ہے، زور سے بولو، نماز، اور ایک ہے نکاح. ایک ہے نماز اور ایک ہے نکاح. آپ کے مکان کی بنیاد اگر بنگلور سے آ کر مولانا جمیل رکھ دے تو آپ پورے شہر میں کہتے پھرو گے میرے مکان کی بنیاد مولانا جمیل نے رکھا ہے. اگر آپ کے ہوٹل کی ابتدا ملک کا وزیر اعظم کرے ریبن کاٹ کے تو آپ فریم میں اس کا فوٹو لگا کر کے رکھ دو گے کہ میرے ہوٹل کا افتتاح وزیر اعظم نے کیا ہے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بولو نا.
آپ بتاؤ میرے بھائی، جس کی بنیاد خود میرے رب نے رکھا ہو وہ عبادت کیسی ہوگی؟ نماز کی بنیاد شب معراج میں رکھی گئی اور نکاح کی بنیاد تخلیق آدم کے بعد رکھی گئی، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آدم ذرا میری جنت گھوم کر آئیے، ذرا میری جنت گھوم کر آئیے۔ غور سے سن لو، بہت تھوڑی تقریر ہے آج کی، بہت چھوٹی تقریر۔ میں چاہتا ہوں کہ موبائل کو آدھے گھنٹے کے لیے 3 طلاق دے دیجئے۔ کتنی؟ صرف آدھے گھنٹے کے لیے، زیادہ نہیں۔ اور تھوڑا غور سے آپ میرا ساتھ دے دیجئے، میں انشاءاللہ اپنے دامن میں لایا ہوا ہر تحفہ آپ کے دامن میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب جان آ گئی، آنکھیں دیکھنے لگی، کان سننے لگا، زبان بولنے لگی، ہاتھ ہلنے لگا، پاؤں حرکت کرنے لگی، آدم جب مکمل انسان بن کر اللہ کے سامنے آ گئے، تب اللہ نے کہا کہ آدم میں نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے، آپ کے اولاد کے لیے جنت بنائی ہے، ذرا جائیے گھوم کر کے آئیے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، پوری جنت کا چکر لگایا، پوری جنت کا۔ او بھائی ہم کو دیکھیے نا، اس وقت سب سے خوبصورت ہم ہیں، ہم کو دیکھیے، کسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام گئے اور پوری جنت گھوم گئے۔ پوری جنت گھومنے کے بعد جب حضرت آدم تشریف لائے تو اللہ نے پوچھا کہ آدم میری جنت کیسی ہے؟ میری جنت؟ سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے میرے پیارے مولا، جنت بڑی حسین ہے، محلات بڑے خوبصورت ہیں، وہ نہروں کا کیا کہنا، وہ درختوں کا کیا کہنا، جہاں سے پیاری پیاری آواز آتی ہے۔ میرے پروردگار بڑی خوبصورت تو نے جنت بنائی، مگر ہے میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت محل دیکھا نہیں، اتنی پیاری جگہ دیکھی نہیں، مگر میرے پروردگار ایک بات کی بہت بڑی کمی ہے۔ میری تمنا یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ وہ تمنا، وہ کمی پوری کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم بتاؤ تو صحیح کیا کمی رہ گئی؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ تیری جنت اکیلے گھومنے میں مزہ آتا نہیں۔ اوٹی اکیلے کون جائے گا؟ میڈم تم بھی چلو۔ میسور اکیلے کون جائے گا؟ لیلا تو بھی چل۔ بنگلور پیلس دیکھنے کے لیے اکیلا اچھا نہیں لگے گا، میڈم تم بھی چلو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کی تمنا، عورت کی خواہش گھومنے کے لیے، اچھی جگہ دیکھنے کے لیے، یہ وراثت میں ملا ہے آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی۔ اب نوجوان لوگ بڑا خوش ہو رہا ہے، بنگلور کا مولانا دیا رے فتویٰ، اب کل سے دیکھو کس کا باپ روکنے والا ہے۔ کون روکتا ہے؟ مولانا بول کے گئے نا اکیلے نہیں جانا، ان کے ساتھ جانا۔ تو اوریجنل کے ساتھ جاؤ، ڈپلیکیٹ کے ساتھ کیوں جاتے ہو؟ لیلا کے ساتھ مت جاؤ، بلکہ مولا نے جس کی اجازت دی اس کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ تو اچھی نہیں لگتی،
وہ اچھی نہیں لگتی. پورے باگل کوٹ کی عورت جنت کی حور ہے, بہت خوبصورت. ایک ہماری بیوی پتہ نہیں کہاں سے چڑیل آ گئی ہے. سب کی بیوی اچھی لگے گی ہمیں, ہماری بیوی اچھی نہیں لگتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اچھی نہ لگ رہی ہے اسے لے کر میسور جاؤ, اسے لے کر اوٹی جاؤ, اسے لے کر بنگلور جاؤ, اسے لے کر کے باگل کوٹ جاؤ. جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے اسے لے کر کے جاؤ گے تو کوڑا کھاؤ گے, قیمہ بنائیں گے قیامت کے دن. سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار اگر ایک ہوتی تیری جنت کا مزہ الگ ہوتا, اکیلا جنت میں اچھا نہیں لگتا ہے. پروردگار سے گفتگو ہو رہی ہے, اچانک آنکھ لگ گئی. جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو بائیں طرف دیکھا خوبصورت عورت بیٹھی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی نظر پڑ گئی, حضرت آدم کی نظر پڑ گئی. حضرت آدم نے ہاتھ جو بڑھانے کا ارادہ کیا, اللہ پاک نے فرمایا آدم نہیں, پہلے نکاح ہوگا پھر اجازت ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. فرمایا ایسا کرو گے تو پھر قیامت تک تمہاری اولاد راستہ چلتے چلتے کسی کا ہاتھ پکڑ لے گی اور کہے گی میرے ابا کی سنت ہے. بغیر نکاح کے اجازت نہیں, پہلے نکاح ہوگا, پہلے عہد و پیمان ہوگا, پہلے اصول بنے گا, پہلے قانون بنے گا, پہلے دین مہر طے ہوگا, پہلے گواہ ہوں گے اور پھر تم کو چھونے کی اجازت ہوگی. اللہ میاں کون نکاح پڑھائے گا؟ آدم میں ہوں نا, میں نکاح پڑھاؤں گا. اللہ میاں گواہ کون ہوگا؟ فرمایا فرشتے ہوں گے گواہ. اللہ میاں مہر کیا ہوگا؟ فرمایا تیری اولاد میں جو آخری پیغمبر ہوگا اس پیغمبر کا کلمہ تیرا دین مہر ہوگا. آپ بتاؤ مجھے, کیا اس سے زیادہ کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے نکاح کی عظمت پر؟ ارے حج کا نمبر آیا, اللہ نے فرمایا جبرائیل جائیے, مصطفیٰ مدینے میں بیٹھے ہیں, حج کے فرضیت کی آیت دے دو. تمام عبادات کے لیے اللہ پاک نے زمین کو پسند فرمایا, مگر نکاح اور نماز کے لیے آسمان کو پسند فرمایا کہ نہیں, یہ دو عبادت کی بنیاد میں خود ڈالوں گا. پروردگار عالم نے نکاح پڑھایا, فرشتوں کی گواہی میں نکاح ہو گیا, امام الانبیاء کا کلمہ دین مہر بن گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ وہ عبادت کتنی بڑی ہوگی جس کا آغاز خود رب کرتا ہو. آج مسلمانوں تم نے اس عظیم عبادت کا جنازہ نکالا, تم نے اس عظیم عبادت کو شیطان کا تماشا بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج غریب کے گھر میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے باپ سوچ سوچ کر مر جاتا ہے. کیا ہے نکاح؟ آؤ چیلنج
کر کے بولتا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے بولتا ہوں، ارے بابا 6 کام کا نام نکاح ہے۔ کتنا؟ بولو، آخری والے بھی بولو، کتنے؟ 6، 2 فرض، 2 1 واجب اور 3 سنت، یہ 6 ملیں گے نکاح ہو جائے گا۔ غور سے سنو میری بات، یہ 6 ملے گا نکاح۔ ایک کتاب ہے علماء نے پڑھا ہے ہدایہ، اس کے کتاب النکاح سے شروعات ہوتی ہے نا، کتاب النکاح کا کی پہلی لائن یہی بیان کرتا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول سے۔ اور آسان بتاؤں نکاح کتنا آسان ہے، سنو گے؟ سنا دوں پکا؟ ایک لڑکا مسلمان بالغ ادھر سے آ رہا تھا، کدھر سے؟ اب ادھر کیا ہے مجھے معلوم نہیں، ادھر سے آ رہا تھا۔ ایک جوان بالغ مسلمان لڑکی ادھر سے آ رہی تھی، اور بیچ میں دونوں کی ملاقات ہوئی، لڑکا کی۔ ارے بھائی باپ نہیں بول رہا، کم سے کم لڑکا تو بول، تیرے فائدے کی چیز ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور وہیں پہ کھڑے تھے مولانا عمر فاروق اور جمیل احمد دونوں۔ لڑکا کے منہ سے نکل گیا، او میڈم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہہ دیا مجھے ایکسپٹ ہے۔ کیا ہے؟ ارے آج کل تو اتنی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے، واٹس ایپ پر ہی سارا تماشا چل رہا ہے۔ لڑکے نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، باگل کوٹ کی دھرتی کو گواہ بنا کر بدانگے دوہل یہ مسئلہ بول کر جا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے۔ دونوں کی بات کو مفتی عمر نے جمیل نے سن لیا، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو شادی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب اماں چاہے جتنا چیختی رہے، ارے بابا ظلم ہو گیا، ظلم ہوا تو کیا ہوا، نکاح تو ہو گیا۔ نکاح 2 ہی فرض ہے نا، ایجاب قبول اور 2 گواہ کا ہونا۔ لڑکا لڑکی نے ایجاب قبول کیا اور دونوں مولانا نے گواہی دے دی تو نکاح تو ہو گیا۔ اب اتنے آسان نکاح کو ہم لوگوں نے کہاں سے شروع کیا معلوم؟ اتنی سی چیز کو ہم نے کہاں سے شروع کیا پتا؟ پہلے تو ایک بیگ بھر کر کے بروکر فوٹو رکھے رہے گا اس میں، لڑکی کی تصویر اور لڑکے کی تصویر، اور ساری تصویر کے ساتھ 420 کی گئی ہے، کیمرہ کے کمال سے عجیب عجیب فوٹو بنایا گیا، اور لڑکا والے کو لڑکی والے کو بروکر صاحب دکھا رہے ہیں یہ لڑکی ہے یہ لڑکا۔ وہاں سے آغاز ہوا، بڑی مشکل سے پسند آ گئی تو اب دیکھنے کی باری آئے گی کہ لڑکا والے کو دیکھنا ہے، لڑکی کو دیکھنا ہے۔ پھر لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون کون جائے گا؟ نمبر 1 نمک حرام ماموں، ارے اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ ارے ماموں کا دیکھنا حرام ہے نا مولانا، آپ لوگ بولتے کہے نہیں ہے؟ تو نمک حرام ہوا نا، ارے حرام کرنے جا رہا ہے، بھانجا کی بیوی کو دیکھنے جا رہا ہے، ارے پاگل وہ تیرے بھانجا کی بیوی ہے، تیری تھوڑی ہے۔ تیرے بھانجے کو میرے رب نے کہا دیکھ سکتے ہو، نہ باپ دیکھ سکتا لڑکے کا، کان کھول کے سنو، دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ مجھے کوئی فکر نہیں، بات تو 2 ٹوک ہوگی، فیصلہ آج ہی ہونا ہے۔ لڑکے کے باپ کو دیکھنا بھی حرام، اور کیسے حرام؟ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔
خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، شراب نہیں پی سکتا، تو پھر اپنی ہونے والی بہو کو نکاح سے پہلے دیکھا کیوں؟ اور دیکھ کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب جو قبر میں گیا، اللہ نے پوچھا فرشتے سے، اے فرشتہ ذرا اس سے پوچھ کہ اس کا آخری عمل کیا تھا۔ اب اس سے فرشتے نے پوچھا تو بوڑھے میاں کہتے ہیں آخری عمل یہ تھا کہ ہم نے غیر لڑکی کو دیکھا۔ اچھی بات ہے، اب آپ آئیے قبر شریف میں، آپ کا استقبال کرنا ہے ہمیں۔ تو نمک حرام ماموں جائے گا، اور مکار خالو جائے گا، اور نمک حرام باپ جائے گا، اور بہنوئی چور لچا جائے گا دیکھنے۔ عزت والا چور، عزت والا ڈکیت تیرا داماد، جس نے شرافت سے تجھ سے گاڑی مانگا، 4 چکا دینا پڑے گا، 2 لاکھ دینا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا، 50 تولہ سونا دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک راستہ چلتا ہوا کوئی غریب موبائل چھین لے تو وہ چور ہے، اور تیرا داماد اتنی شرافت سے ڈکیتی ڈال رہا ہے تو وہ چور نہیں ہے، وہ داماد صاحب ہے۔ ایسے چور لچے داماد کو 3 دن گھر کے باہر بیٹھا دو، قسم خدا کی پورے شہر میں کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ جوڑا گھوڑا لے لے۔ تو پھر لڑکا لڑکی کا دیکھنا ویکھنا ہوگا، اور جا کر کے دبا کر کے کھائے گا 14 رنگ کی بریانی، 15 رنگ کا میٹھا، 11 رنگ کا کباب، بڈھے کا الگ، بڈھی کا الگ، دانت والے کا الگ، بغیر دانت والی کا الگ، اور بچی کا الگ، سارا چیز حلق کے نیچے اتار کے اور ڈھکار کر کے باہر نکلے گا، کہے گا لڑکی کا سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر لمبی ذرا کم ہے۔ کیا کہو گے ایسے کو؟ نمک حرام نہیں کہو گے؟ ارے کتا بھی تیری روٹی کھا کر رات کے اندھیرے میں تجھے پہچانتا ہے، تو 14 رنگ کی بریانی کھا کر نہیں پہچانا؟ اور عیب لگاتے ہو، کالی ہے، سانولی ہے، گڈی ہے، چھوٹی ہے، تو یاد رکھو یہ عیب تم اللہ پر لگاتے ہو کہ اللہ میاں اس کو گوری بنانا تھا، تو نے کالی کیوں بنایا؟ اللہ اس کو لمبی بنانا تھا، تو نے ناٹی کیوں بنایا؟ ارے یہی بات ہے نا، اللہ ہی پہ عیب لگا رہے ہو نا کہ اللہ میاں آپ نے غلط بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد رسم، خدا کی قسم، ہلدی کا تو مرچی کا تو ادرک کا تو لہسن کا تو مہندی کا تو جلوے کا، پتہ نہیں یار کتنا بکھیڑا کھڑا کر کے رکھا ہے لوگوں نے شادی کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج شادی مشکل ہو گئی، زنا آسان ہو گیا۔ شادی مشکل اور زنا آسان، اس لیے کہ زنا میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر شادی کے نام پر بہت کچھ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آج مسلمانوں حالت یہ ہے، پورے ہندوستان کا چکر لگاؤ، اخبار میں پڑھو، نیوز میں پڑھو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی نہ کوئی عائشہ سولی پہ نہ چڑھی ہو۔ کوئی دن مسلمانوں ایسا نہیں جس دن کسی سمیہ نے باپ کے درد کو دیکھ کر سوسائیڈ نہ کیا ہو۔
جس دن کوئی مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ نہ بھاگی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ملتا جس دن کسی کی غریب بیٹی نے زہر نہ پی لیا ہو۔ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے باپ کی غربت دیکھ کر بیٹی نے کفن کو پسند کر لیا۔ اور بات تو تب تھی نا میرے بھائی کہ باپ بیچارہ قرض کر کے سود پہ لے کے شادی کر دے، پھر بھی کم سے کم بیٹی کی خبر ٹھیک ٹھاک ملے تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ چلو قرض تو ادا کر لیں گے، بٹیا تو خوش ہے نا، لیکن ساری دنیا دیکھ کر بھی بٹیا خوش نہیں ہے، اور ظلم و ستم کی شکار ہو رہی ہے۔ لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے ہیں جناب فانی بدایونی، کیا نام تھا؟ بول دو نا، فانی بدایونی ایک لوتی بیٹی تھی، غازی پور کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کیا ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا، غازی پور میں شادی کیا اپنی بیٹی کی، خدا کی قسم جہیز کا سارا سامان اٹھا کر کے دیا ہے، کوئی ایک سامان ایسا نہیں جو نہ دیا ہو، اور بارات 500 آئی، کتنی؟ ارے بولو نا کتنی؟ آپ لوگ کتنا لے جاتے ہو بارات؟ اچھا، تو آپ میں سے کسی نے بیٹا کی شادی نہیں کیا ہے؟ سب ایسی ہے، کیا ہے نا، بارات لے جاتے ہو نا، کتنا بول کر کتنا؟ 150 بولا 200 گیا، کتنا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں 100 حرام کھا کے آیا ہے۔ کیا کھا کے آیا؟ واضح حدیث ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جتنی تعداد بتائی جائے اگر اس سے ایک بندہ زیادہ ہو گیا تو سب کا کھانا حرام ہوگا، کسی کا حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے 50 بول کر 51 مت لے جایا کرو، 39 جاؤ، 49 جاؤ، 51 مت جاؤ، کھانے کو اگر حلال کرنا ہے تو۔ دبا کر کے فانی بدایونی نے اپنی بیٹی کی دعوت کی، اور جب میرے بھائی ادھر توجہ، ادھر کرو توجہ ذرا، فقط 10 منٹ باقی نہیں مولانا، 10 منٹ ہے نا ہمارا، دیکھو صرف 10 منٹ ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا، جب گاڑی میں بٹیا بیٹھ گئی تو بابا اپنی بیٹی کے قریب جا کر اپنی بیٹی کے کان میں ایک جملہ کہا، تاریخ گواہ ہے، فانی بدایونی کی بیٹی ہچکی مار کر رونے لگی، آؤ باگل کوٹ والوں ذرا جملہ سنو، کیا آج پورے شہر میں ایسے فانی بدایونی کی حالت ہے یا نہیں؟ حضرت فانی بدایونی نے اپنی بٹیا سے کہا، بیٹی جب تم رخصت ہو کر آؤ گی تو یہ اپنا مکان نہیں ہوگا، کرائے کا مکان ہوگا۔ فرمایا بابا کیوں؟ حضرت فانی کہنے لگے اس لیے کہ تیرے جہیز کے ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ آؤ پیسے کی پوجا کرنے والوں، او مال کو اپنا خدا جاننے والوں، کل
قیامت میں رب کی عدالت میں امام الانبیاء کے سامنے منہ کیا دکھاؤ گے؟ تم نے اپنی اولاد کو تجارت کا مال بنا رکھا ہے، تم اپنی اولاد کی قیمت لگاتے ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف دل میں پیدا کرو۔ تم نے شادی کو مشکل کر دیا، آج تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، جواب کل قیامت میں تم دو گے، کون دے گا؟ اور پھر خالی چیختے ہو یہ چلی گئی، وہ چلی گئی، وہ بھاگ گئی، وہ بھاگ گئی۔ ارے بابا، میرے نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کر دو، یہ دروازہ بند ہو جائے گا، تم نے نکاح کو مشکل کیا۔ لڑکی 9 سال میں بالغ ہوئی، 25 سال تک اپنے باپ کے دروازے پر بیٹھی ہے، وہ گناہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اور کون بچے گا؟ ہم بچیں گے قیامت میں، آپ بچو گے؟ سارا گھر بیچ دیا ڈاکٹر فانی بدایونی نے اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرنے کے لیے۔ رخصت ہو گئی، سسرال میں بیٹی پہنچی، خدا کی قسم مسلمانوں، وہ شادی کی پہلی رات تھی، پہلی رات۔ شوہر اندر گیا، اندر جانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا تھا مجھے کہ جب بیوی سے پہلی ملاقات ہو، 40-42 بچہ لوگ کدھر ہے؟ غور سے سنو، اندر بہت غصہ آ رہا ہوگا ان لوگوں کو، بہت غصہ آ رہا ہے۔ مفتی صاحب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جب شادی کی پہلی رات ہو اور تم اپنی اس دلہن کے پاس جاؤ جو ایک تمہارے لیے اپنا سارا خاندان چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، ارے جس آنگن کے اندر وہ کلی سے پھول بنی، ارے جس آنگن کے اندر وہ پیدا ہو کر جوان ہوئی، تیری محبت میں اس آنگن کو چھوڑ دیا۔ کیا بات کرتے ہو یار، تمہیں غیرت بھی ہے کوئی؟ اپنی بچپن کی، اسکول کی، کالج کی سہیلیوں کو اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے آخری الوداع اگر کہا ہے تو تمہارے لیے، لیکن جب تم ہی شیطان بن جاؤ تو وہ غریب جائے گی کہاں؟ کون سہارا بنے گا اس کا؟ یہ ظالم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو سب سے پہلا تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ اپنی بیوی کا گھونگھٹ سلام کرو، سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ کچھ میٹھا لے کر کے جاؤ، کچھ خوشبو لے کر کے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ میٹھا کیوں، خوشبو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں محبت کی علامت ہے۔ کس کی؟ ارے بیوی کو ڈنڈا سے مارنے والا مٹھائی دے گا لے آگے، اور پھول دے گا؟ پھول کب دے گا؟ جب بیوی بہت غصے میں ہو تو منانے کے لیے دے گا، میڈم مان جاؤ یہ پھول لے لو۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ خوشبو اور میٹھا یہ محبت کی علامت ہے۔ جب پہلی رات میں تم لے کر جاؤ گے تو جو بیوی تمہاری غم سے نڈھال بنی تھی وہ تمہارے جذبات کو دیکھ کر اپنے غم بھول جائے گی، اپنے غم۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ اور پیشانی کے سامنے والا 2-3 بال پکڑو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ میرے پروردگار ہم دونوں کے بیچ محبت پیدا فرما دے، اور ہم دونوں سے جو اولاد پیدا ہو شیطان سے اس کی حفاظت فرما دے۔ کیا مولانا یہی دعا ہے نا؟ یہ کس نے سکھایا؟ نہیں بولو گے؟ شادی نہیں ہوئی ابھی؟
اب یہ سوچ رہا ہے کہ مولانا یہ سب پہلے کہے نہیں بولے جو آج بول رہے ہو، ہم تو گڑبڑ کر دیے، ہم تو گڑبڑ کر دیے، دوسری کر رہے ہیں، کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا پیشانی کے بال پکڑو، اور اتنی زور سے مت پکڑو کہ درد ہونے لگے، پھر وہ کہے کہ کیسا ہے بھینس کا بچہ، پہلی رات میں بال نوچ رہا ہے۔ فرمایا آہستہ سے پکڑو، دعا مانگو، ایک ہاتھ سے بال پکڑو، ایک ہاتھ رب کی عدالت میں پھیلا کر کہو میرے پروردگار ہم دونوں کے درمیان محبت دے دے، ہم دونوں سے جو اولاد ہو وہ وقت کا قطب ابدال بنا دے، اللہ کا ولی بنا دے۔ پھر فرمایا کہ محبت کی باتیں کرو، میٹھا کھلاؤ، خوشبو دے دو۔ اب اس سے آگے چونکہ یہ مجمع عام ہے ہم نہیں بات کر سکتے ہیں، آپ پرسنل آؤ گے بنگلور تو ہم سب کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈکیت چور پہلی رات جب گھر میں گیا تو فانی بدایونی کی وہ اکلوتی خوبصورت بیٹی بستر پر بیٹھی ہوئی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ چور کا بچہ چور، یہ ڈاکو کا بچہ ڈاکو اندر گیا اور سب سے پہلے گلے کو ایسے کھولا اور گلے پہ نظر ڈال کر کے کہا کہ تیرے باپ نے کہا تھا اور جہیز کی فہرست میں یہ لکھا ہے کہ 7 تولہ سونا گلے کا ہار، وہ تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے وہ؟ اب بتاؤ سچی بات بولو، یہ دلہا ہے یا گنڈا ہے؟ زور سے بولو، کون ہے یہ؟ ایسے چوروں کا بائیکاٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کرو گے نا؟ جاؤ گے ایسوں کی شادی میں؟ فانی بدایونی کی بیٹی نے کہا کہ خدا کی قسم میرے محبوب، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ ہار میرے گھر میں ہے، مگر میرا بابا غم میں نڈھال تھا اور کام میں بزی تھا، بھول گیا ہوگا، چلو نا جب کل ہم چلیں گے تو وہ ہار اپنے بابا سے لے کر کے آئیں گے۔ چور کہنے لگا نہیں تو جھوٹ بولتی ہے۔ اب یہ زور زور سے دادا گیری کرنے لگا تو باہر گیٹ پر بیٹھی تھی بڑھیا زہر کی پوریا، اس کی ماں لڑکا کی، کہ اے چور کہاں ہوا رے؟ دیکھیے نا امی ایسی ایسی بات ہے، کہا تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، وقت نہیں ہے، میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، خلاصہ کلام خدا کی قسم یہ ہے مسلمانوں، جسے دیکھ کر کے شاید جانور بھی رو پڑے، شیطان کو بھی شرم آئے۔ بال کو پکڑ کر گھسیٹا، آنگن میں لے گیا، شوہر، ساس، سسر، بہن چاروں نے مل کر آنگن میں نیم کا پیڑ تھا میرے بھائی، اس پہلی رات کی دلہن کو جس کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی ابھی گیا نہیں تھا، نیم کے درخت سے باندھا، مٹی کا تیل ڈالا اور آگ لگا دیا۔ آگ جب آگ کا انگارہ اوپر کو گیا، پڑوس کے لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ ارے ارے یہ کون جل رہی ہے، تو یہی لوگ کہنے لگا کہ اس نے خود سے آگ لگا لیا ہے، وہ جو رات آئی تھی وہ میری بہو، اس نے اپنے آپ کو آگ لگایا ہے۔ میرے مسلمانوں سچی بات بتاؤ کہ کیا کوئی کافر کا دل بھی یہ کام کرے گا؟ دوسروں کی بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں کبھی اپنے گریبان میں جھانکو، کل تمہاری بیٹی کا نمبر بھی آئے گا، پھر اس دن مت رونا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پڑوسیوں نے حضرت فانی بدایونی کو خبر کیا
کہ آپ کی بیٹی جلائی گئی، آپ کی بیٹی جل گئی ہے۔ حضرت فانی بدایونی پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ آج میری بیٹی آئے گی، میرا داماد آئے گا۔ انہیں کیا پتا، کیا معلوم، میری بیٹی تو نہیں مگر بیٹی کے موت کی خبر آئے گی۔ باگل کوٹ کے ذمہ داروں، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہائے، فانی بدایونی کے آنکھ کا آنسو سوکھ گیا مولانا، اور مارکیٹ گئے اور کفن کا کپڑا خریدا اپنی بیٹی کے لیے، اور اپنی زندگی کا وہ آخری شعر کہا ہے۔ ہائے ہائے، کفن کا کپڑا خریدا اور بیٹی کے گھر آئے، اور بیٹی کے سرہانے میں کفن لے کر کھڑے ہو گئے، اور اپنی جلی ہوئی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے وہ آخری شعر کہا ہے۔ حضرت فانی بدایونی نے کہا، میری لخت جگر، او میری نور نظر، اب آیا یاد اے، اب آیا یاد اے، آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے، آرام جا اس نامرادی میں، اور کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ او میرا بیٹا، قصور تیرا نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے زندگی کا سارا سامان دے دیا، موت کا کفن نہ دیا۔ لے بیٹا، آج لے کر آیا ہوں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، تیرا بابا آج کفن لے کر کے آیا ہے بیٹا، مجھے کیا معلوم تھا یہ جرم میرا اتنا بڑا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خدا کے واسطے صفا خدمت خلق ٹرسٹ نے آپ کے شہر میں یہ جو 4 چاند لگایا ہے سنت کو زندہ کر کے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سنت کو زندہ رکھو۔ سچی بات یہ ہے، ابھی میں نے دسترخوان بچھایا تھا، کھانا شروع بھی نہیں کیا، وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ جو چاہتا تھا، جتنا چاہتا تھا دل کھول کر آپ سے بات کرنا، وہ پیاس میری باقی رہ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو زندہ حیات رکھے۔ آپ نے یاد کیا، کسی اور موقع سے، نکاح کے موقع سے بلاؤ گے تو پھر ہم بد دعا سے ڈرتے ہوئے اتنا ہی بولیں گے، زیادہ رات تک نہیں بولیں گے۔ کسی اور موقع سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے نکاح کو جتنا آسان کیا ہے میرے بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنا ہی آسان بنا کر کے رکھو۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ عزت عطا فرمائے گا، شرف عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے، جب بھی بہو سے غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ کر کے معاف کر دو کہ تمہاری بیٹی اگر کسی اور کے دروازے پر ہو تو تمہاری تمنا ہوگی کہ میری بیٹی کی غلطی بھی معاف کی جائے، ہے نا؟ ہر باپ یہی سوچتا ہے نا؟ تو جو میری بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، تو آپ اس کی بیٹی کو معاف کرو، آپ کی بیٹی کا سسرال والا آپ کی بیٹی کو معاف کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ تک پہنچانے میں
کامیاب ہو گیا. جو کچھ باقی رہ گیا میں معافی کا طلبگار ہوں آپ سے, اور ایک مرتبہ پھر اہل باگل کوٹ اور یہاں کے پرخلوص مخلص علماء کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا, مجھے بلایا, ورنہ میں اس قابل تو ہوں نہیں. اللہ اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے. مولانا بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ہم بھی حضرت مہمان مقرر کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں. ہمارا بھی یہ چاہتا تھا کہ اور سنیں اور وقت دیا جائے. وقت کی نزاکت کی وجہ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت سے معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ بنگلور سے آئے ہوئے مہمان مقرر حضرت مولانا جمیل صاحب کا خطبہ نکاح ہوگا, اس کے بعد ایجاب و قبول ہوگا, پھر اس کے بعد تمام کے لیے کھانے کا نظم رہے گا. خطبہ نکاح سے پہلے 2-4 باتیں آپ حضرات سن لیں, پھر خطبہ نکاح ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے, الحمدللہ صفا خدمت ٹرسٹ کی طرف سے سالانہ جو اجتماعی نکاح کا پروگرام ہوتا ہے یہ 4تھی مرتبہ ہونے جا رہا ہے. پہلے سال الحمدللہ 4 نکاح ہوئے, اس کے بعد 6 ہوئے, پھر اسی سال کے جنوری میں نکاح کیے تھے ہم 15. اب الحمدللہ 34 نکاح ہونے جا رہے ہیں. یہ جو بھی نکاح ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو بھی ٹرسٹ کے زیر نگرانی کام ہو رہا ہے, یہ کسی ایک فرد, کسی ایک عالم, کسی ایک مفتی, کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ آپ تمام کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں الحمدللہ